جی ویلکم بیک. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. جی آج ہم نے نیو سورت سٹارٹ کرنی ہے، سورت ابراہیم، جو کہ اگر آپ اپنے سپاروں پہ دیکھیں تو اس کا جو مصحف میں ترتیب میں نمبر آتا ہے وہ 14واں نمبر ہے، 14th، لیکن ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ 72 نمبر بنتا ہے، 72ویں نمبر پر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ جو مصحف کی ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ صورتیں جو ہیں وہ مختلف ترتیب میں نازل ہوئی تھی، لیکن جب قرآن مجید میں کمپائلیشن کی گئی تو ذرا ڈفرینٹ ان کا جو سیکوینس ہے وہ ڈفرینٹ کر دیا گیا تھا. یہ بھی مکی صورت ہے، صورت ابراہیم، اور اس کے بھی مضامین سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آخری مکی دور میں نازل ہوئی جبکہ مخالفت بہت زیادہ عروج پر تھی، شدت پر تھی. اور جو ابھی ہم نے صورت پڑھی ہے صورت الرعد، اسی کے آس پاس کے زمانے کی ہی یہ بھی صورت ہے. اور اس میں جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو آیات سامنے آپ کو لکھی نظر آ رہی ہوں گی. 52 اس کی آیات ہیں اور 7 اس کے رکوع ہیں، اور اس میں 830 کلمات ہیں. حروف 3429 ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو تھوڑی سی مختلف ڈیٹیلز بھی مل سکتی ہیں. بعض جگہ پہ 861 بھی مل سکتے ہیں، یا حروف کی تعداد جو ہے وہ بھی تھوڑی سی مختلف آپ کو مل سکتی ہے. سو اس لیے اس پہ اتنا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی سورت میں جو ہے ٹاپکس کیا کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو چونکہ شدید مخالفت کے دور میں نازل ہوئی تو جو پچھلی اقوام تھیں اور جو پہلے آنے والے انبیاء تھے ان کا ذکر کر کے تسلی دی گئی، تمام صحابہ کرام کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور یہ کہ یہ بتایا گیا کہ وہ بھی صبر کرنے والے تھے، ان پہ بھی مشکلات آئی تھیں. پھر اس کے علاوہ رویوں کا بیان ہے کہ جب بھی انبیاء آتے تھے ان کی مخالفت ہوتی تھی تو 2 طرح کے رویے نظر آتے تھے. ایک تو وہ لوگ جو مان لیتے تھے ان کا رویہ جو ہے وہ شکر گزاری کا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو کفر کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے، جو ضد پر اڑے رہتے تھے، تو ان کا رویہ ناشکری کا، کفر کرنے کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب چونکہ اس کا نام سورت ابراہیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت کا سارا موضوع جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کی سوانح عمری اس میں بیان کی گئی ہوگی. یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی اور آپ کے علم میں ہے ہی کہ سورت کا نام جو ہوتا ہے وہ صرف ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ٹائٹل ہوتا ہے. اس سورت کا موضوع وہ نہیں ہوتا، یعنی نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں بس یہی چیز جو ہے اس کے حوالے سے ایکسپلینیشن ہوگی. یعنی جیسے ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی تو اس میں صرف گائے کے حوالے سے ڈیٹیلز نہیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اس میں، اس سورت میں، لیکن اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے موضوعات ہیں جس کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں ظاہر تنبیہ بھی کی گئی ہے، فہمائش کا انداز بھی ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کو کس طرح کی سزا ملے گی، اور جو ایمان لے آنے والے ہیں، جو مان لینے والے ہیں، ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا. اور اس میں پھر آگے جا کے ظاہر آخرت کے حوالے سے بھی بات ہے، اور آخرت میں حساب ہوگا اس کا بھی ڈراوا دیا گیا جو کہ مکی صورتوں میں ضرور ہوتا تھا. تو یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں.
چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو رب غالب بھی ہے اور تعریف والا بھی ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام را علیحدہ علیحدہ، اور ان کی کوئی مفہوم ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، بس یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور بالعموم یہی ہوتا ہے کہ ان حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی تعریف، اس کی صفات، اس کا بیان ہمیں ملتا ہے، اور اس میں بھی ایسا ہی ہے. اس صورت میں کتاب ایک کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، نون زیلام، الی کا، الا اور کا سے مل کے بنا، طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آگے پھر اس کی وجہ یا اس کا مقصد بیان کیا گیا. لتخرج الناس، لام سے لی، تاکہ، تا جو ہے تم کے لیے ہے آتائن والا، اور خا را جیم روٹ ورڈ ہے نکالنا. لتخرجا، تاکہ تم نکالو، الناسا لوگوں کو، کس سے؟ من الظلماتی، زوئے لام میم، ظلم والا ہی ورڈ ہے، اور یہ اندھیروں کے معنوں میں آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ظلم بھی اندھیرے ہی ہوتے ہیں. من الظلماتی، اندھیروں سے، الا، طرف، النور، نور کے، روشنی کے. کس طرح؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بازر بھی ساتھ کے معنی میں ہے، ساتھ اذن کے، ربہم، ان کے رب کے، الا، طرف، صراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، صادرات ہوئے، اور العزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفات بیان کی گئی ہیں. عزیز الحمید، عین زیر زیر، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زبردست، بہت زیادہ غلبے والا. اور حمید جو ہے ہا میم دال، یہ تعریف سے ہے، تعریف والا. ایک ورڈ ہوتا ہے محمود. محمود وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف کرے اور اس کی تعریف ہو. اور حمید کی صفت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جو ہے ہی تعریف والی، یعنی اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ تعریف والے ہیں، جو ہے ہی تعریف کے لائق، خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، خود سے تعریف والا. تو یہ فرق ہے حمید و محمود میں. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کتاب کے حوالے سے بیان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تاکہ کتاب کی اہمیت واضح ہو اور کتاب کی سچائی واضح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی سچائی اور حقانیت جو ہے اس کو بھی یہاں پہ واضح کیا گیا. یعنی بڑی جامع آیت ہے یہ، کہ جس میں یہ بتایا گیا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کیوں یہ بتانا ضروری ہوتا تھا بار بار؟ کیونکہ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نہیں مانتے تھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام. اور یہ اعتراضات صرف اس زمانے میں نہیں تھے، آج بھی آپ دیکھیں جو نہیں ماننے والے وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. اب اگر آپ دیگر ادیان کے لوگوں سے بات کریں تو وہ اعتراض ہی اٹھائیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود اس کی حقانیت کو واضح کیا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس چیز کی بار بار گواہی دیتے تھے کہ یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ نبی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے ان دونوں چیزوں کے حق اور سچ ثابت ہونے میں. تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ ہم نے نازل کیا اس کو، اور کس کی طرف کیا؟ چونکہ ظاہر ہے پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مخاطب ہیں، آپ کے اوپر ہی وہی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے. ٹھیک ہے،
تو کتاب کی حقانیت کو واضح کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو واضح کر کے، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے نزول کا مقصد بیان کر رہے ہیں، جو سب سے اہم بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے، مقصد ہے اس کتاب کے نزول کا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ مقصد یہ تھا اس کتاب کو نازل کیے جانے کا کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکالو اور ان کو روشنی کی طرف لے کر آؤ. اب اس میں آپ دیکھیں، اندھیروں کے لیے پلورل کا ورڈ ہے، جبکہ نور، روشنی، یہ سنگولر ورڈ یوز کیا گیا، کیونکہ اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں، ظلم کے، شرک کے، گمراہیوں کے، منافقت کے، حرام کے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ تو اندھیرے ہی ہیں نا، جس میں انسان بھٹک رہا ہوتا ہے، خواہشات نفس کے. اور نور ایک ہی ہوتا ہے، ہدایت کا نور، علم کا نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے، جو وحی دی گئی ہے، جو ہدایت دی گئی ہے، وہ تو ایک ہی راستہ ہے. یعنی ہدایت کا اور نور کا راستہ ایک ہی ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر جو بھی راستے ہیں نا، وہ سب اندھیروں والے ہی راستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے راستے ایسے ہیں جن کے اوپر شیطان بیٹھا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ جس طرح زمین پر ایسے ایک سیدھی لکیر ڈالی اور اس کے ارد گرد دیگر لکیریں ڈالی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا تھا کہ یہی ایک سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر جو بھی تمہیں یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ٹیڑھے راستے ہیں، اندھیروں کے راستے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر شیطان بیٹھا ہوتا ہے جو انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کو دنیا کی طرف لے کے جا کے ان اندھیروں میں گم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کہا گیا، مقصد بتایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیسیکلی تو تمام لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے نا. اور اس میں کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک مخصوص قوم کی طرف یا کسی ایک مخصوص علاقے کی طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. یہاں پہ دیکھیں لتخرج الناس کہہ کے بات کی گئی ہے، یعنی تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ کی جو تعلیم ہے وہ کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے مخصوص نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی جو تعلیم تھی وہ خاص دور کے لیے، خاص دور کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی تھی. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز کہ آپ کو جو تعلیم دے کے بھیجی گئی وہ تو اب رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے. اب جس نے بھی سیدھا راستہ پانا ہے، جس نے بھی نور کو پانا ہے، جس نے ہدایت کا راستہ پانا ہے، اس کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس کتاب کو پکڑے گا، وہ اس کتاب کو سمجھے گا، اس کا علم حاصل کرے گا تو ہدایت کی روشنی میں اور نور میں وہ آئے گا. اس کے علاوہ وہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا، اپنی من مانی کا راستہ، اپنی خواہشات نفس کو فالو کرنے کا راستہ، اس دنیا کے جو بھی نظریات ہیں یا جو بھی خیالات ہیں جن کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں ان کا راستہ، وہ سارے راستے اندھیروں کے ہی راستے ہیں. اور یہ معاملہ صرف اہل مکہ کے ساتھ نہیں تھا. چلیے ان کے بارے میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اسلام آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے، جس میں شرک بھی تھا، جس میں ظلم بھی تھا، جس میں زنا بھی تھا، اور شراب بھی تھی، حرام کی کمائی تھی، کوئی حقوق نہیں تھے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ہر طرح کی برائیاں ان میں تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور جب اسلام آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک یہ ہدایت کا نور کا راستہ ان کو مل گیا تھا. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف جہالت کے اندھیرے اور یہ ساری جو برائیاں تھیں یا گمراہیاں تھیں وہ اسی دور میں تھیں. ہر دور میں انسان جو ہے وہ گمراہیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے، جہالت میں ڈوب جاتا ہے، اور ہر دور کے لیے اب ہدایت کا، نور کا، علم کا راستہ یہی کتاب ہے، یہی دین ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا ایسی ہی ہے نا کہ اگرچہ ہمیں بڑے بڑی کامیاب لوگ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریز والے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟
دنیا کا حصول، دنیا کے مال کا حصول، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا حصول، اور اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے ایسا اندھا دھند بھاگنا کہ حرام حلال کی جو تفریق ہے اس کو بھی مٹا دینا۔ اگر آپ دیکھیں لوگوں سے آپ بات بھی کریں نا، مطلب ان جنرل، اس میں مطلب چلیں جو نان مسلمز ہیں ان کو تو آپ لیں گے اس میں، جو ویسے مطلب شرک میں بھی ہیں اور دیگر برائیوں میں بھی ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، وہ بھی تو ان ظلمات میں ہیں نا۔ اب دیکھیں آج کل آپ لوگوں سے بات کریں نا تو آپ کو بڑے آرام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوڑ ہے، ایک کثرت حاصل کرنے کی دوڑ ہے، کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہے، دنیا کا سب کچھ اکٹھا کرنے کی دوڑ ہے، اور وہی ایک مقصد حیات بن گیا ہوا ہے کہ اتنا کما لوں، اس سے زیادہ کما لوں، اس سے زیادہ آگے نکل جاؤں، اس طرح کا پہن اوڑھ لوں، اس طرح کی اگر گھر بنا لوں، اس طرح کی گاڑی لے لوں، اس کے بچے نے یہ کر لیا، میرے بچے کو بھی یہی کرنا ہے، اس کا بچہ باہر چلا گیا ہے، ہمارے بچے کو بھی باہر جانا ہے، اس کا کاروبار تو اس طرح سیٹ ہو گیا ہے، مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اس کو فلاں نوکری مل گئی، مجھے یا میرے بچے کو بھی یہی ملنی چاہیے۔ پھر جب بیٹھیں گے تو پھر وہ گفتگو بھی اسی طرح کی ہوگی کہ اس سال کتنے کمائے اور کتنے جو ہے وہ سپینڈ کیے، کہاں گئے، ویکیشن پہ جانا، یہ بھی ایک مطلب اسٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے نا۔ تو بالعموم لوگوں کی اگر آپ دیکھیں نا، یعنی فوکس دیکھ لیں ان کی تھاٹس دیکھ لیں، یا ان کی جو ایک دوڑ ہے وہ دنیا کے لیے ہی نظر آئے، اور اس کے لیے ہر طرح کی ایفرٹ بھی ہے، اس کے لیے ہر طرح کی بھاگ دوڑ بھی ہے، وقت بھی لگایا جا رہا ہے، پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن سب کچھ اس دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر آخرت کا کانسیپٹ ہو تو پھر تو انسان حرام حلال کی تفریق بھی کرے نا، اور جس کے اندر آخرت کا احساس ہوتا ہے نا، اس کا بولنا، بات چیت کرنا، اس کا سوچنے کا انداز، اس کا زندگی کو لینے کا انداز وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جبکہ بالعموم جو لوگ دنیا میں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بات چیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پہننا اوڑھنا اور ان کی سوچ وہ آپ کو اسی طرح کی ملے گی۔ تو جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں نا انسان کی جو گفتگو ہے اور اس کے جو بات چیت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے عکاسی کر دیتی ہے کہ انسان کس طرح کا ہے۔ تو آپ کو تھوڑی دیر بات کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دنیا دار ہے یا آخرت کی بھی کوئی فکر ہے اس کو۔ اور بالعموم آج کل جو دوڑ ہے لوگوں کی وہ یہی ہے دنیا کے پیچھے، تو یہی وہ سب جہالت کے اندھیرے ہیں، اور اس میں پھر انسان حرام بھی کما رہا ہے، اس میں انسان اپنی جو زندگی کا مقصد ہے بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں زندگی گزارنا، اس کو بھی بالکل بھول گیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں بیسک فرائض سے لوگ کس طرح سے غافل ہوئے ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ نہیں ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، تو ہم تو شرک نہیں کرتے، تو ہم تو ظلمات میں نہیں ہیں۔ صرف بتوں کو پوجنا، صرف یہ مطلب پوجا وغیرہ کا شرک، یہی تو اندھیرے نہیں ہے نا۔ جہاں پہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو اتنا بڑا بت بنا لیا ہوا ہے کہ اس کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، یا جہاں پہ دنیا کو اتنا بڑا بت بنا لیا ہے کہ اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز کا فرق جو ہے مٹا دینا، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی تو ایک طرح کا شرک ہی ہے نا۔ اللہ کے احکامات ایک طرف رہ گئے اور آپ نے جو ہے وہ دوسرا طرز زندگی اپنا لیا، اپنی مرضی کا، اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں تو چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہوں تو میرے اوپر تو کوئی ظلمات یا اندھیرے نہیں ہے اور میں تو بڑا کامیاب ہوں، یا میں جو ہوں وہ جہالت کے اندھیروں میں نہیں ہوں۔ ہمیں اپنے انالیسس کرنے ہوتے ہیں نا ہر آیت کو پڑھ کے۔ تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ انالیسس کرے کہ میری ترجیحات کیا ہیں، میرا فوکس کیا ہے۔ میرا بھی تو یہی معاملہ نہیں ہے کہ سارا دن بس میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور وہی ترجیحات ہیں۔ اور اس میں ایسا بھی ہے کہ آپ دیکھیں اچھے پلے پڑھے لکھے لوگ بیسک اپنے فرائض سے غافل ہیں، نماز تک سے غافل ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اوپر نظر اتنی زیادہ ہے نا، دوڑ اتنی زیادہ ہے کہ اس چیز کی تو یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے بھی جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ نہ خود نماز کے پابند ہیں، نہ کوئی اولاد کو نماز کی پابندی کی کوئی ترغیب دیتے ہیں۔ اور مطلب یہ تو اب آپ دیکھیں نا
بحیثیت انسان یا اللہ کا عبد ہونے کے ناطے یہ تو ایک بیسک چیز ہے نا، لیکن نہیں، وہی بات ہے کہ وہ اندھیرے ایسے چھا گئے ہیں زندگیوں پر، دماغوں پر، دلوں پر بھی، کہ وہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ انہی اندھیروں میں بھاگی جا رہا ہے، گمی جا رہا ہے، اور پھر اس میں وہ گرتا پڑتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے پھر ظاہر ہے اللہ کی رحمت تو نہیں ہوتی، کیونکہ نور تو نہیں ہوتا، روشنی تو نہیں ہوتی، وہ ٹھوکریں بھی لگ رہی ہیں، گر بھی رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اپنی انالیسس ہم ضرور کریں کہ ہماری زندگی میں اس وحی الہی کا نور کس حد تک ہے، اور اس سے دوری ہونے کی وجہ سے دنیاوی اندھیرے گمراہیوں کے کس حد تک ہے۔ اور یہ انالیسس صرف ہم نے اپنے نہیں کرنے، کہ ظاہر ہے بحیثیت والدین ہمارے اوپر ہمارے بچوں کی بھی تو ذمہ داری آتی ہے نا۔ اور اگر آپ دیکھیں بالعموم گھروں میں بچوں کا کانسیپٹ جو ان کو دیا گیا، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے بات کریں کیا کر رہے ہو، وہ بیسیکلی بات یہی ہوگی، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ والی جاب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کا علم نہیں حاصل کرنا یا دنیا کی کوئی آپ نے جاب نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنے، وہ سب کرنا ہے، ظاہر ہے وہ بھی سب زندگی کا حصہ ہے، لیکن صرف ترجیحات کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ کس حد تک ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ان دنیاوی اندھیروں میں گم کر لیا ہوا ہے، یا اتنا بھگا دیا ہے اپنی اولاد کو بھی کہ وہ بھی اس روشنی سے غافل ہے اور ہم خود بھی اس روشنی سے دور ہیں۔ اور یہ تو آپ کا اپنا بھی مطلب پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا کہ جب آپ اس قرآن سے جڑ کے رہتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں روشنی رہتی ہے، جب آپ اس کو چھوڑ کے اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں مختلف قسم کے اندھیرے اور مختلف قسم کی پرابلمس آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ آہستہ 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 نا آپ وہی دنیا کے جھمیلوں میں اور انہی مسئلوں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے آپ نکلے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ اپنی مثال دیکھ لیں یا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی مثال جو قرآن سے جڑے، انہوں نے سیکھا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، تو پھر وہ انہی چیزوں میں پڑ گئے۔ مطلب لائک پرسنلی بات چیت کرنے سے مطلب میں خود بھی دیکھتی ہوں یہ فرق بعض لوگوں میں، کہ وہ پھر نا اسی لیول پر چلے جاتے ہیں۔ اب وہی ایک دوسرے پر اعتراض ہو رہا ہے، کسی کی بات سے جو ہے وہ فلاں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، صبر بھی کم ہو جاتا ہے، شکر بھی کم ہو جاتا ہے زندگی میں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے نا، اور اس کے علم سے، اس کے نور سے دور ہوتا ہے نا، تو پھر صبر بھی ختم ہوتا ہے، پھر شکر بھی ختم ہوتا ہے، پھر انسان ناشکری کے کلمات اپناتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو خام خواہ کے بڑے زندگی کے مسائل بنا کے خود بھی پریشان رہتا ہے، دوسروں پر بھی اعتراض کرتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے جو بنیادی فرائض ہوتے ہیں ان سے بھی دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ فوکس پھر دنیا ہو جاتی ہے نا، اور اس دنیا میں ایسی اٹریکشن ہے کہ آپ ذرا ہٹیں اس اللہ کے راستے سے تھوڑا سا بھی تو فوراً ایسے لگتا ہے جیسے انسان گر گیا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، اور ایسے انسان اس میں پڑتا ہے نا کہ پھر نکلنا ہی لگتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی، ان کو یہ سکھائیں کہ نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، لیکن اس قرآن سے اپنا ایک تعلق ضرور رکھنا ہے، کیونکہ یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں سے بچائے گی۔ لیکن راستے پہ آپ جا رہے ہوں اور روشنی نہ ہو تو کیا پتا چلے گا، ٹکرے ہی کھائیں گے نا، کہاں جائے، کبھی گر جائیں گے، کبھی اٹھ جائیں گے، کبھی چلتے جائیں گے اندازوں سے۔ جو اس نور سے دور ہے نا وہ اندازوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، بس اپنی اپنی مرضی سے، کسی سے سن لیا ہاں یہ ٹھیک ہے، کلاس امپریس ہو گئے، اس کی بات مان لی، اپنے دماغ نے جو چیز صحیح کہی، جو آسان لگ رہی ہوئی وہی مان لی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ جب تک وہ لائٹ نہیں آن ہوگی وہاں پہ تو تب تک راستہ اصل واضح ہوگا نہیں۔ لیکن اب وہ لائٹ آن بھی کیسے ہوگی کہ آپ راستے پر جا رہے ہیں، ٹارچ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے لیکن آپ سوئچ آن کر ہی نہیں رہے ہیں، تو خالی ٹارچ پکڑ لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ اور ایسا ہی معاملہ ہے بہت سے مسلمانوں کا، گھروں میں کتاب پڑھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا خزانہ ہے، الماریوں میں بند ہے، بک شیلفز پہ پڑا ہوا ہے، وہ ٹارچ کا بٹن نہیں آن کیا، اللہ نے تو ہاتھوں میں دے دیے۔ آگے تو ہمارا رویہ ہے نا کہ اب ہم اس ٹارچ کو بس پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنی جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔
تو یہ نور ملے گا کیسے؟ جب ہم وہ بٹن آن کریں گے، جب ہم اس سے جڑیں گے، جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو جی صفحہ دورہ قرآن کر لیا اور ہم نے قرآن مجید سمجھ کے پڑھ لیا، بس کافی ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے آپ نے کیا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ وہ کر کے اس کو یہ سمجھ لیتے نا کہ اوکے ناؤ دیٹ از انف، اب میں نے وہ 1 مہینہ رمضان کا کر لیا تھا، اب میرے لیے کافی ہو گیا، وہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے تو آپ کو یاد رہتا ہے، یہ اس کا اثر آپ کے اوپر رہتا ہے. لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے اور آپ بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا اس تعلیم کو، تو آہستہ 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 پھر وہی دنیا کے رنگ، دنیا کی گرد اور مٹی جو ہے وہ اوپر چڑھنے لگ جاتی ہے اور وہی اندھیرے جو ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ اندھیرے راستوں پر جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، آپ نے آن بھی کر لی، سوئچ بھی چلے آپ نے آن کر لیا. اب جب تک اس کی بیٹری رہے گی تب تک تو وہ روشنی آپ کو رہے گی. بیٹری ختم ہوگی تو پھر وہی معاملہ ہو جائے گا، پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر آپ گریں گے، پھر ٹھوکریں کھائیں گے. تو وہ جو بیٹری ہے نا، جس طرح ہم اپنے موبائلز کی بیٹری چارج کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے ٹارچ کی جو بیٹری یا سیلز وغیرہ اس کا دھیان رکھتے ہیں یا اس کو چارج کرتے ہیں، اسی طرح معاملہ ہے اس نور کا، اس روشنی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چارجنگ پہ لگانا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اس کی اپنی جو ہے نا وہ بیٹری رینیو کرنی ہوتی ہے. مطلب معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے نا. تو جب آپ سمجھیں گے کہ بس آپ نے کر لیا، اب اس کو رکھ دیا، ہمیں اپنے موبائل کی بیٹری چارج کرنے کی کتنی فکر ہوتی ہے، کہیں باہر چلے جائیں، وہ موبائل کی بیٹری کم ہو رہی ہے، کیا کریں، جلدی سے اس کو کہیں پہ چارجنگ پہ لگائیں، ہوتی ہے نا فکر. لیکن اس نور کو لینے کی، اس روشنی کو لینے کی اور اس کو چارج رکھنے کی، اپنے آپ اپنی چارجنگ اس نور کے حوالے سے قائم رکھنے کی، اس کی کتنی فکر ہمیں ہوتی ہے. یا بچوں کے حوالے سے ہی ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنی فکر کرتے ہیں. تو یہ اور ظلمات، وہی بات ہے کہ وہ تو پلورل ہے، وہ تو اتنے زیادہ ہیں، ان گنت ہیں. ایک سے آپ نکلیں گے دوسرے میں پڑ جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں پڑ جائیں گے، اور ان ظلمات میں گھیرنے والے، ان ظلمات میں لے کے جانے والے بھی بہت ہیں، شیاطین جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو اصل جو ہمارے پاس ایک بچاؤ کا راستہ ہے نا، وہ یہی نور ہے، وہ یہی ٹارچ ہے. لیکن اس کو صرف ہاتھ میں پکڑنا نہیں ہے، سوئچ بھی آن کرنا ہے، اور وہ سوئچ صرف ایک دفعہ آن کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی بیٹری کا بھی دھیان رکھنا ہے، اس کو آن مسلسل رہنا چاہیے. آپ خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ اس سے ہٹیں گے، جب آپ کا کنیکشن قرآن سے کمزور ہوتا ہے، تو آپ کا جو کنیکشن ہے نا وہ اس دنیا سے بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ بیلنس ہی قائم رکھنے کی ضرورت ہے نا. ظاہر ہے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندھیروں میں گم ہو جانا یہ بھی انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے نا، اسی کو ہم لوگ سمجھتے نہیں. تو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اور اس میں سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ہی ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سورۃ حدید میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات کیوں نازل کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکالا جائے اور نور کی طرف، روشنی کی طرف لایا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے بھی انالیسس کر لیں، اور ہر انداز میں سب آ جاتے ہیں. جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے، روشنی پانا چاہتا ہے، وہ اسی سے پائے گا. باقی دنیاوی نظریات، قومی نظریات ہیں یا کوئی انفرادی نظریات ہیں، وہ سارے انسان کے اپنے خود ساختہ ہیں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ہیں، اور وہ انسان کو جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی نہیں دلا سکتے. پھر اس آیت میں جو ایک بہت اہم بات آگے آ رہی ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ساتھ ان کے رب کی اذن کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی تو بھیج دی، ہدایت کا نور تو بھیج دیا. کس کو اوپر نازل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ نازل کیا. پھر یہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری بھی لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے، روشنی کی طرف لانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کی ذمہ داری بھی آپ کو بتا دی گئی کہ یہ آپ نے کرنا ہے. یعنی
قرآن آگے لوگوں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، لیکن اس سے آگے ہدایت کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. یعنی کسی نبی کو نہ آپ سے پہلے یہ اختیار دیا گیا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کی مرضی سے لوگ ہدایت میں آئیں گے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو دیکھیں کتنی زیادہ خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے، اپنے چچا کے حوالے سے، کہ وہ اسلام لے آئیں، اور ان کے آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو میں آپ کے لیے شفاعت کروں گا. یعنی بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن آپ کی چونکہ اختیار نہیں تھا نا، تو یہ جو ہدایت کا اختیار ہے کسی کو ہدایت دینے کا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سمجھایا گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے. اب کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں آتا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو اتنا سوچ کے ہلاک کرنا ہے کہ آپ اس غم میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس چیز اپنی ذمہ داری کو اتنا زیادہ لیتے تھے سنجیدگی سے کہ آپ پریشان بھی ہوتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا گیا کہ یہ اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دیکھتے ہیں کہ کس کو ہدایت پر آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے. لیکن یہ بات ہم میں سے بھی ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ہدایت دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بات کنوے کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اب ہم غم میں ہلکان ہوتے رہیں کہ کیوں نہیں اس کو ہدایت مل رہی، یا کیوں وہ جو ہے نور کی طرف نہیں آ رہا. ظاہر ہے ہر انسان کے اختیارات جو ہیں وہ لمیٹڈ ہے نا. تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہ اس نور کی طرف، اس روشنی کی طرف اگر کوئی آئے گا تو آئے گا رب کے اذن سے ہی. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ہدایت پا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہی وہ راستہ پائے گا. یعنی یہ نور کا راستہ دے تو دیا اللہ نے، یہ روشنی دکھا تو دی ہے، لیکن یہ راستہ روشنی والا ہر ایک کو نہیں ملتا. صرف اس کو ملتا ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اندر خود تڑپ اور طلب ہوتی ہے راستے پر چلنے کی، جن کے اندر خود کوئی ایسا خیر کا مادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے اس علم کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس راستے پر جانا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے اس میں مین بات جو ہے وہ اللہ کے اذن کی آ جاتی. زبردستی نہیں ہم کسی کو اس کے اوپر لا سکتے. اندر طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، تب ہی یہ روشنی ملے گی، تب ہی انسان کے لیے یہ راستہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور دے دیا، اصل راستہ بتا دیا ہدایت کا، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتا. اور اصل حق اور باطل کا معیار بھی یہی کتاب ہے. انسان کی اپنی خیالات اور نظریات جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ کوئی معیار زندگی انسان کو نہیں دے سکتے جو کہ آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسان اپنی مرضی سے تو منمانے طریقے ہی نکالے گا جو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات اس آیت کے اینڈ پہ آ رہی ہیں، العزیز الحمید. یہ بھی میں نے آپ کو جیسا بتایا نا کہ جو صفات آتی ہیں وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جب آپ دیکھیں یہ جو بات تھی نا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ تو غلبے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو زبردست طاقت والے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہوتا اللہ کی اذن سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے وہ راستے دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے آسان کرنے ہیں.
ٹھیک ہے نا. جس کو راہ راست پر لانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں, اور اس منظوری کا قانون یہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منظوری یا اذن مل جاتا ہے. جو ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں, جو ضد دکھاتے ہیں, اور جو اندھیروں میں ہی بھٹکنا پسند کرتے ہیں, ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی, اگرچہ اللہ تعالیٰ غالب ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کو زبردستی بھی ہدایت کے راستے پہ لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی روک تو نہیں سمجھ سکتا نا. پھر الحمید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود تعریف والا ہے, یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو یہ روکا جا رہا ہے, شرک سے روکا جا رہا ہے, اور تم جو غلط باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہو ان سے روکا جا رہا ہے, تو اس سے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فائدہ تو نہیں ہونا. یعنی اگر تم اس ہدایت کے راستے پہ اس نور پر آتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کی کو تم کوئی معاذ اللہ فائدہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی اس سے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تعریف والا. مطلب اس کی تعریف کرنے کے لیے تو فرشتے ہی اتنے بے پناہ اور اتنے لاتعداد فرشتے ہیں کہ انسان کے ماننے یا نہ ماننے یا انسان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے یا نہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں یا اس کے مقام میں تو کوئی فرق نہیں آتا نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود تعریف والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو اس کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں, چرند پرند بھی کر رہے ہیں, جو پہاڑ درخت وغیرہ سب جو یہ سب جامد چیزیں یہ بھی سب کر رہی ہیں. تو اگر انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان اندھیروں سے نکلو, اس شرک کو چھوڑو, ان جہالت کے اندھیروں کو چھوڑو, اللہ کی راہ کی طرف آؤ, صرف اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے, اللہ کی پاکی جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ شرک سے بھی دور ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو ابدیت ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیری ہی ذات ہے جو پاک ہے, میں ظلم کرنے والوں میں سے بھی ہوں, میں جہالت اور گناہ کرنے والوں میں سے بھی ہوں, کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے نا جو اتنی کامل ہے. انسان تو غلطیاں بھی کرتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے اور جہالت میں بھی پڑتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر انسان کو اس نور کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بندوبست بھی کیا گیا ہے, تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے نا. انسان یہ نہ سمجھے کہ ایسا کر کے وہ شاید کوئی اللہ پر یا اس دین پر یا اس نبی پر کوئی احسان کرے, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود ہی تعریف والے ہیں, اس کو نہ تو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے, اس کو نہ تو انسانوں کی تسبیحات کی ضرورت ہے, اور نہ انسانوں کی ابدیت سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ملکیت میں یا اس کی بادشاہت میں کوئی فرق آتا ہے. جو ایک حدیث قدسی بھی ہے نا کہ تم سارے بنی نو انسان بلکہ جنات اگر سب مل کر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرو تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر تم سب مل کر بھی اس کی تعریف کرو اور اس کی توحید کا بیان کرو تو بھی اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی ذات میں حمید ہے, وہ اپنی ذات میں عزیز ہے, وہ غلبے والا بھی ہے, وہ تعریف والا بھی ہے, کوئی کرے نہ کرے وہ تعریف والا ہے, کوئی اس کی بات مانے نہ مانے, اگر وہ چھوٹ میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عنایت ہے, ورنہ انسان کہاں اس قابل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا چاہے تو کیا کر نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ تو سب کو پکڑ کے ایک جھٹکے میں سیدھا کر دے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود انسان کو موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بہت اہم جو ہے باتیں بیان کی گئیں تاکہ صرف مشرکین مکہ کو نہیں, ہر دور کے انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر وہ اس کتاب اور اس ہدایت اور اس علم کی روشنی سے دور ہیں تو وہ اندھیروں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں, چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ کتنی اچھی زندگی لگ رہی ہو اور کتنی کامیاب زندگی لگ رہی ہو, یا یہ لگ رہا ہو کہ ان کے اوپر چل کے تو انسان بس بڑی دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہے, اصل کامیابی تو آخرت کی ہے نا. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نور کس حد تک ہے, کتنا ہم اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, کتنی تگودو کرتے ہیں, کتنا وقت لگاتے ہیں, اور کتنا جو ہے ہم جہالت کے اندھیروں میں یا گمراہیوں میں
جو ہے وہ گم ہوئے ہیں، ہم بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی. ٹھیک ہے. تو راستہ جو ہے وہ اس عزیز اور حمید کا ہے، اور وہی اصل روشنی والا اور نور والا راستہ ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے تباہی ہے. آگے جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید صفات کا بیان ہے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، لہو لیے اس کے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو بھی فی الارض زمین میں ہے، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے. ویل جو ہے یہ ہلاکت، تباہی، بربادی، افسوس کے لیے بھی آتا ہے، کلمہ حسرت ہے بیسیکلی، اور ویسے یہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. وویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، للکافرین لیے کافروں کو، من عذاب شدید سخت عذاب سے، شدید شدت سے ہے، شین دال دال. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا مزید تعارف کرایا گیا کہ وہ زبردست بھی ہے، وہ تعریف والا بھی ہے، اور وہ ذات ہے جو کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. یعنی سب اس کی مخلوق ہے، سب کو اس نے تخلیق کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. تو اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے بھی ریلیٹ کریں کہ وہی سیدھے راستے کا مالک ہے، الی صراط العزیز الحمید الذی حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات، یعنی راستہ کس رب کا ہے، کس ذات کا ہے، وہی سیدھے راستے کا مالک ہے. وہ کون سی ذات ہے جو کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. یعنی اب اتنا زیادہ واضح بیان کر دیا گیا ہے. اور مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو وہ قائل تھے ہی. ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو یہ پتا ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ تعریف والا بھی ہے، اتنی ڈیٹیل بتانے کے باوجود بھی اگر اب کوئی اندھیروں میں، تاریکیوں میں، گمراہیوں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے ویل ہے. یعنی جو بھی اس ساری تفصیل کے بعد بھی، یا اس ہدایت اور نور کے آ جانے کے باوجود بھی انکار ہی کرتا ہے، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کفر کے زمرے میں آئے گی نا وہ بات، اور وہ شخص جو ہے وہ تو کافر ہوگا جس نے بھی انکار کیا ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود. تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہی ہوگی، ہلاکت ہی ہوگی. اور کس کی؟ من عذاب شدید، سخت عذاب سے. ٹھیک ہے. وہ عذاب اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے، اور اگر اس دنیا میں دفع ہو بھی جائے تو آخرت کا شدید عذاب تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالی کا رب ہونا اور اس رب کی صفات کا بیان کیا گیا یہاں پہ، کہ انسان کو یہ اچھی طرح سے علم ہو جائے کہ اللہ کے غلبے، اس کی طاقت، اس کی ملکیت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. نہ آسمانوں کی کوئی چیز، نہ زمین کی کوئی چیز. تو پھر انسان اللہ کی ملکیت یا اس کی طاقت اور غلبے سے یا اس کے احاطے سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان جو ہے وہ خود کو بہت طاقتور بھی سمجھتا ہے، اور خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں، شاید اپنی زندگی کا میں خود ہی مالک ہوں، میں اپنی زندگی کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کر لوں. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، تاکہ انسان کو نا اس کی اوقات یاد رہے. اور اگر وہ آتا بھی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. یہ اللہ کا احسان ہے ہم انسانوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی، نور کی رحمت سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور ہمیں یہ روشنی عطا کی ہے. ورنہ اس کو نہ تو ہماری تسبیحات کی تعریفوں کی ضرورت ہے، اور نہ یہ کہ ہم کوئی اس کی ناشکری نافرمانی کر کے اس کی پکڑ سے باہر ہو سکتے ہیں. اگر ہم بچے ہوئے ہیں، اگر انسان کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس پہ تو اس کو شکر کرنا چاہیے، اور اس پہ تو اس کو بہت زیادہ الرٹ ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. ورنہ جو کافر ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ وہ شدید عذاب کی وعید ہے ان کے لیے. اب وہ کافر کون ہے؟ یعنی قرآن کی روح سے کن کو کافر کہا گیا ہے، کن کے لیے عذاب شدید کہا گیا ہے، ان کی صفات آگے بیان
کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے ہیں. الذین وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا، یستحبون ہا با با سے ہے حب، محبت، پسند کرنا. یا شروع میں جو ہے آتین والا ہے وہ کے معنوں میں، اور سین تا باب استفعال میں جانے کی وجہ سے ہے. باب استفعال میں استحبا کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، بہت زیادہ خواہش رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ ترجیح دینے کا معنی کریں تو زیادہ صحیح ہے. یستحبون الحیات الدنیا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، دنیا کی یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. کس پر ترجیح دیتے ہیں؟ علی الآخرتی، علی اوپر، الآخرتی آخرت کے. وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، سواد دال دال روکنے کے معنوں میں آتا ہے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں باؤنون پلورل کا، اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں، ابتغاء بغی باغین یا روٹ پر ڈیس کا، یا وہ والا ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور وہ تلاش کرتے ہیں ہاں اس میں یعنی اس راستے میں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ عوجن، عین واو اور جیم اس کا روٹ ہے جو کہ ٹیڑھے پن کے لیے آتا ہے، اور یہ چونکہ زیر ہے آئین کے نیچے عوجن، تو اس سے مراد ہے ایسی ٹیڑھ جو ذرا غور و فکر کر کے اور عقل و بصیرت سے نظر آئے. ایک اوزن بھی ہوتا ہے یعنی جس میں آئین پہ زبر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایسے ظاہری نظر آنے والا کوئی ٹیڑھا پن، جیسے کوئی لکڑی ایسے ذرا سی ٹیڑھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں ہی پتہ چل جائے گی نا. لیکن یہ جو زیر کے ساتھ ہے یہ ایسا ٹیڑھا پن ہے جو غور و فکر کرنے سے عقل سے نظر آتا ہے زیر کے ساتھ. اولئک یہی لوگ فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں ہے. دلال کہتے ہیں گمراہی کو، اور بعید بہت سے ہے بے عین اور دال یعنی گمراہی میں بہت دور جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور تو نازل کیا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جان کے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وعید بیان کی، اور پھر ساتھ اب یہ ضروری تھا کہ ان کی صفات بیان کی جاتی نا، ظاہر ہے اتنی سخت وعید بیان کی جا رہی ہے تو پتہ تو ہو کہ آخر وہ لوگ ہیں کون، ان کی صفات کیا ہیں، یعنی کون ہے قرآن کی روح سے کافر. وہ لوگ ہیں، سب سے پہلی بات جو کہی گئی، جن کی تمام تر دوڑیں کوششیں دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جن کو آخرت کی کچھ فکر نہیں ہوتی، جن کی ترجیحات صرف اور صرف یہ دنیا اور اس دنیا کی کامیابیاں اور اس دنیا کی خوشحالیاں، اچیومنٹس، وہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. یعنی جنہوں نے دنیا کے حصول کے لیے آخرت کی کامیابیوں کو بالکل داؤ پہ لگا دیا ہوتا ہے، اس کو قربان کر دیا ہوتا ہے، لیکن آخرت کی فلاح اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کوئی نقصان وہ نہیں برداشت کرتے. یہ ایک مین جو ہے ایسے لوگوں کا آپ کہہ دیں ایک نظریہ، ان کی فکر یا ان کی جو ترجیحات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان کی پہلی صفت کے طور پر، کہ ان کی زندگی میں پرائیورٹی صرف اور صرف یہ دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا کا نقصان انہوں نے نہیں برداشت کرنا، آخرت کا بھلے نقصان جو ہے برداشت کر لیں. اور دوسرا آپ ان کے اقوال اور ان کے اعمال یعنی اقوال و افعال سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ ان کی دوڑیں کس کے لیے ہیں. جو بھی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے نا کہ آپ جب ملتے ہیں تو کسی کی بات چیت سے اور اس کے ظاہر بات چیت کو انسان کرتا ہے تو اس سے آپ کو اس کی ترجیحات پتہ چل جاتی ہیں، اس کے سوچنے کا انداز پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کس چیز کی اہمیت ہے، وہ کیا سوچتا ہے. تو ایک مومن جو ہے اس کی تو جو نظر ہوتی ہے وہ آخرت اور اس کی کامیابی پر ہوتی ہے، اس کی گفتگو بھی ویسی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا جو ایک طریقہ ہے یعنی اس کا طرز زندگی وہ بھی آخرت کی
کامیابی کے حصول کے مطابق ڈھلا ہوا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی. جبکہ جو کافر ہیں ان کی چونکہ ترجیحات دنیا ہوتی ہے تو ان کی چاہے آپ بات چیت لے لیں، چاہے طرز زندگی لے لیں، اور ان کی دوڑیں آپ دیکھ لیں، ان کا وقت لگانا دیکھ لیں، ان کی دلچسپیاں آپ دیکھ لیں، وہ سب دنیا کے لحاظ سے ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے زندگی کا بیسک مقصد ہوتا ہے دنیا کا حصول. تو جو کون لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرۃ، جو ترجیح کر دیتے ہیں، جو پرائیورٹائز کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر. ایسے لوگ پھر اگر دعائیں بھی مانگیں گے نا تو وہ صرف دنیا کی ہی دعائیں مانگیں گے. ونس اگین یہ صرف دوسرے مذاہب یا عقائد کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، سب کی بات ہو رہی ہے. چاہے کوئی اللہ کو ماننے والا بھی ہے، اس میں بھی بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ نماز بھی پڑھ لیں گے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیں گے، حج اور عمرے پر بھی چلے جائیں گے، لیکن جو ترجیحات ہے نا زندگی کی وہ نہیں سیٹ ہو پاتی. اس میں جب وہ یعنی دنیا میں چاہے وہ کمانے کا معاش کا معاملہ ہو جائے، یا وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا معاملہ ہو جائے، یا حقوق و فرائض کی ادائیگی کا معاملہ ہو جائے، یا کچھ بھی آپ لے لیں، اس میں وہاں پہ پھر جو ترجیحات ہے نا وہ ان کی ساری وہ دنیا کی طرف نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، نظر دنیا پر ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خود دنیا کو پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر دوسروں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس دین کی طرف، اس روشنی کے ہدایت کے راستے کی طرف نہ جائیں. تو وہ ان کو بھی روکنے کا پورا بندوبست کرتے ہیں، پوری اپنی آپ کہنے کے ایفرٹس بھی لگاتے ہیں. تو یعنی اب اس میں آپ دیکھیں کہ کون یہ جو یسدون عن سبیل اللہ ہی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے کون ہوتے ہیں، یا اس کی کیا کیا مثالیں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. مطلب ظاہر آپ اپنے گرد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگی میں جو پرائیورٹی ہے وہ دنیا کی ہوتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اگر ان کے گھر والوں میں سے لیٹ سپوز کسی کی اولاد میں سے اگر کوئی دین پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، یا اس کو کہیں گے کہ دیکھو ایسا اگر تم کرو گے تو تمہارا تو اس لحاظ سے بڑا نقصان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، تمہارا کوئی اسٹیٹس نہیں رہے گا معاشرے میں. ایسا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، اپنے گھر سے ہی وہ سٹارٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ اپنے دوست احباب، اپنے ملنے جلنے والے دیگر رشتے دار، بہن بھائی جو بھی ہیں، ان کو بھی وہ اپنی ہی راہ کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. یعنی ہوگا نا جب کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ دنیاوی لحاظ سے ہی ساری اپنی پرائیورٹیز بیان کریں گے. اور اگر اس میں سے کوئی ان کو یا تو سمجھانے کی کوشش کرے، یا کسی کے بارے میں ان کو پتا چلے کہ اچھا وہ دین پر چلنے کے حوالے سے اس نے یہ سٹیپ اپنی لائف میں لیا ہے، یا وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، تو فوراً وہ ایک دیوار بن کے نا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. یا تو ایک ہمارے یہاں بالعموم جو طریقہ ہوتا ہے وہ مذاق اڑانے کا ہوتا ہے کہ تحقیر کرو. کسی نے اپنا کوئی پہننا اوڑھنا جو ہے وہ اگر اللہ کی رضا کے مطابق کیا ہے، اس کا مذاق اڑا لو. کسی نے اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ، کسی نے اپنی کوئی جاب یا اپنا کاروبار چھوڑا اس سوچ کے ساتھ کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور دین کے راستے کے خلاف ہے. تو سب سے پہلا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا وہ مذاق اڑانے کا ہوتا ہے. اس کی تحقیر کرو، اس کا مذاق اڑاؤ. کیوں؟ جب مذاق اڑاتے ہیں آپ خود کو تو اپنے آپ اس سے بہتر اور برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنے سے انسان کا یعنی کانفیڈنس شیک کیا جاتا ہے نا، اور خود کو بہتر سمجھا جا رہا تھا. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مذاق اڑانے سے واقعی اگلے لوگ جو ہیں ان کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. جو کمزور آپ کہہ لیں کہ پرسنالٹی کے ہوتے ہیں، یا جن کو اتنا ابھی ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کے مذاق اڑانے سے ہمت کم کر دیتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی ہی ایک صورت بن جاتی ہے. کبھی وہ دنیا کی کمی کا ڈراوا دیں گے کہ دیکھو تمہیں نقصان ہو جائے گا، اپنا کیوں کاروبار ایسے خراب کر رہے ہو، یہ طریقے اپنا کر
اور یہ تو سب کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے نا کہ سارے لوگ یہ طریقے اپنا رہے ہیں تو تم اپنا لو گے تو کیا ہو جائے گا, کیوں تم اپنا نقصان کر رہے ہو. یا پھر یہ کہ معاشرے میں مس فٹ ہونے کا ڈراوا دیا جاتا ہے نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو معاشرہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا, لوگ باتیں کریں گے, تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہے گی, تمہارا اسٹیٹس ہی کوئی نہیں رہے گا. ایک تو اسٹیٹس سمبل بھی ہم لوگوں نے بہت سارے بنا لیے ہیں اور وہ اس میں بھی ہم اتنا زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز میں خود بھی ڈرتے ہیں لوگ, اور جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈراوا دے رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹس ہی کوئی نہیں رہے گا تمہارا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے اللہ کی راہ پہ چل کر اگر وہ کچھ کوئی راستے چھوڑتا ہے نا تو لوگ بھی ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ اس چاہے وہ کتنا پرانا دوست ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی تو کئی مثالیں آپ کو خود بھی دیکھنے میں ملتی ہیں. سگے رشتے داروں کو لوگ نہیں پوچھتے اگر کوئی ایسا ہو, کوئی دیندار ہے یا زیادہ اللہ کی راہ پہ چلتے اس نے اپنا کوئی لائف سٹائل چینج کر لیا ہے, کوئی اپنا راستہ بدل لیا ہے, کوئی کاروبار جاب وغیرہ بدل لیا. سگے رشتے دار بہن بھائی وہ بھی دور بھاگتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسٹیٹس کانشیس لوگ اتنے زیادہ ہے نا. تو اس طرح کے ڈراوے دے کے کہ معاشرے میں مسفٹ ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. پھر غلط پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے, شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے اور دین کے بارے میں یہ ڈراوا ڈالا جائے کہ اس پہ چل کے تو تمہارا نقصان ہی ہوگا, یا دیکھو اس میں یہ فلاں فلاں بات تو ایسی نہیں ہے, خام خواہ میں اس طرح سے لیا گیا ہے. اور اس طرح کے مطلب اپنی جو ہے وہ خود ساختہ نظریات پیش کر کے پھر آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ دین کی تبلیغ یا اس کی اگر اشاعت کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جیسے مدارس کو یا مساجد کو ان کی تعمیر کی مخالفت کرنا یا ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں غلط شبہات ڈالنا. اور اگر فرض کریں جیسا مختلف دروس وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے کہیں پہ اور وہاں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جانے سے لوگوں کو روکنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ان کو کہنا کہ یہ تو ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں. ایک آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ فلاں انسٹیٹیوٹ والے جو ہیں وہ تو بڑے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹھپا لگا دی گا, وہ تو یہودی ایجنٹ ہیں, وہ تو وہابی ہیں, وہ تو فلانے ہیں, ان کی بات نہ سننا, اس کی طرف نہ جانا. تو اس طرح سے مطلب خود تو رک رہے ہوتے ہیں, خود تو نہیں جا رہے ہوتے ایسی کلاسز میں یا ایسے درس و تدریس کی محافل میں, اور دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم تو اس لیے نہیں جاتے, تم بھی نہ جانا, وہ تو ان کی تو باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ سب طریقے جو ہے نا انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ دین سے روکنے والے طریقے ہیں کہ خود تو جانا نہیں ہے اور دوسروں کے جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ کم کر دینا, ٹھیک ہے نا. یا پھر خود سے حرام حلال کے فتوے جاری کر دیے اور لوگوں کو روک دیا. کسی کا مطلب کوئی آپ کی وجہ سے اگر ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے اور پھر وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے, یا وائس ورسا اگر کسی حرام کو آپ نے اپنی تعویلات کر کے کسی کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, تو یہ بھی تو وبال ہے نا کہ یعنی آپ نے یہ بھی اس کو اللہ کے راستے سے روکا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جس چیز کو حرام قرار دیا تھا آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا. تو ایسی تو بہت سی مثالیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں. سود کو بھی جائز قرار دینا, لائف انشورنس وغیرہ کو, اب آپ اس کے لیے دیکھیں کیسے کیسے وہ فینسی اور اٹریکٹیو ورڈز بنا لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی توجیحات بھی دی جاتی ہیں. تو یہ سب جو ہے اللہ کے راستے سے, اللہ کے دین سے روکنے میں آتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں, اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کو ترجیح دینا, اللہ کے راستے سے خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا, یہ سدونا جو ہے نا دونوں طرح سے آئے گا, خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو اس میں مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب, اس نور کے اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود نہ خود کبھی اس سے جڑے, نہ خود کبھی اس روشنی سے فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو اس کی طرف جانے دیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آخرت کو جو بھولے ہوئے, ترجیح ساری یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی آنا بھی چاہے اس ہدایت کے راستے کی طرف تو مختلف حربے استعمال کر کے اس کو روکا جاتا ہے کہ ابھی رہنے دو, ابھی تو تم جوان ہو, یہ تو بڑھاپے کے کام ہے, یہ تو ایسی بیوقوف لوگوں کے کام ہے, اس کی طرف تم نے کیا جانا ہے, دیکھو تم نے اپنا حلیہ خراب کر لیا ہے, شکل خراب کر لی ہے,
اور اس طرح کی باتیں کر کے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک دوسری بھی اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وہ ٹیر تلاش کرتے ہیں. کس میں ٹیر تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے یہی بتائے ہوئے ہدایت کے نور کے راستے میں وہ ٹیر تلاش کرتے ہیں. اب وہ ٹیر تلاش کرنا کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں. ٹیر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جو حدود بتائی گئی ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، ٹھیک ہے نا. یعنی شریعت کی من مانی تعویلیں کرنا، اور اس کو پھر یعنی وہی بات ہے نا کہ جو چیز ہمیں صحیح لگے گی بس اتنا اتنا ہم نے کر لینا، جہاں پہ غلط لگے گی اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں گے. یعنی اللہ کے حکم کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لینا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے پیچھے ریزن وہی ہوتی ہے، ایک خواہش نفس، اور دوسرا وہی کہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، جو لوگوں کے نظریات ہیں، جو ایک سٹیٹس اپنا قائم رکھنے کا طریقہ ہے، اس سے وہ لوگ اتنے امپریس ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں جا رہی ہوتی نا. تو یہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا کیا، تو انہوں نے تو لفظی اور مانوی تحریف کر دی تھی کتابوں میں. تو آج لفظی تحریف تو الحمدللہ اس قرآن میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مانوی تحریف کر دیتے ہیں لوگ. وہی بات ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس کو ایکسپلین کر دینا، اور اس میں جو ہے کوئی بھی ایسی کو ٹیڑھا راستہ اس میں نکال دینا، تو وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو غلط رسومات ہیں اور بدعات ہیں، جو غلط طریقے کے رواج، یہ سارے بھی تو دین میں ٹیڑھ نکالنے والی بات ہے نا. جو ایسے طریقے نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، نہ کبھی صحابہ کرام نے اپنائے، ان کو اتنا ایک اٹریکٹیو بنا کے اور فینٹسائز کر کے اور ان کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، اور ان کو یہ بتانا کہ اس سے تو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا. تو دین کا راستہ تو ایک ہی ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. اس میں اب آپ ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں، اس کو ٹیڑھا میڑھا کر لیں کہ شاید یہ بدعات اپنا کے یا غلط قسم کے جو رسوم و رواج ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملات میں یا کوئی فوت ہو گیا بالخصوص، تو اس معاملے میں ہوتے ہیں جس کو انسان یہ سب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے قرآن پڑھا لیے اور یہ بخشوا لیا تو یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے. وہ ثواب سمجھ کے کر رہے تھے. یا اور بھی بہت سی بدعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ کے حوالے سے، جو کچھ ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور فتنہ حدیث پر اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ان کو یا تو غلط قرار دینا، یا یہ کہنا کہ یہ تو کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا ماخذ نہیں ہے، صرف قرآن ہی چاہیے ہے، یہ بس اس دور کے لیے تھا، حدیث تو اتنے عرصے کے بعد کمپائل ہوئی، ان کی ضرورت نہیں ہے، اس میں غلط ہیں احکامات یا غلط چیزیں ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے بھی لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے. مختلف قسم کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں. جس طرح یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جو پراپرٹی کسی بکری یا گائے حلال کی جائے گی وہ تم لوگوں کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی ایسے مر جائے ٹکر کھا کے، گر کے، کسی حادثاتی طور پر یا گلا گھٹ جانے سے، تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس وقت مخالفین نے یہی ٹیڑھ ڈالی تھی اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا تھا کہ اچھا اللہ کا مارا جو ہے وہ ناجائز ہو گیا کھانا، اور تمہارا مارا ہوا جو ہے وہ حلال ہو گیا. تو اب دیکھیں اس طریقے سے ہر دور میں لوگوں کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو دین کے راستے سے روکا بھی جاتا رہا ہے، اور مختلف حربے استعمال کر کے دین میں ٹیڑھ بھی نکالی جاتی رہی ہے کہ اگر کوئی دین پہ چل بھی رہا ہے تو اس کا راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا کر دو. اور یہ ہوتا سب اسی وجہ سے نا کہ شیطان یہی چاہتا ہے. بیسیکلی تو یہ شیطانی حربے ہیں نا، اس کے ہتھ کنڈے ہیں کہ کوئی دین پہ چل بھی رہا ہے تو اس کے لیے ایسی ٹیڑھ پیدا کرو اس راستے میں کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کا سارا جو اجر ہے وہ بھی ضائع ہو، اور الٹا اس کو گناہ کے راستے پر لے جاؤ. اور پھر وہی بات کہ جس طرح اب حرام حلال کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، چاہے آپ سود کے حوالے سے دیکھ لیں یا
دیگر چیزیں، رشوت اور سفارشیں، یہ سب چیزیں ان کو جائز قرار دینا، یہ بھی سب دین کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والی بات ہے نا. اس کے لیے پھر توجیحات دی جاتی ہیں، مختلف قسم کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ اسی کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے. بیسک ریزن اس کی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں بتا دیا، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. مین مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پرائیورٹائز کرتے ہیں آخرت کی زندگی کے اوپر. تو وہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا فائدہ، بس یہی ان کی ساری پرائیورٹی ہوتی ہے، اور باقی سب چیزیں جو ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ تو اولئک فی ضلال بعید، بہت زیادہ گمراہی میں دور جا چکے ہیں. یعنی اتنے وہ آگے نکل گئے ہیں کہ اب ان کا تو ان کی واپسی بھی جو ہے وہ پاسبلٹیز میں سے نہیں ہے. یعنی جو سب کچھ جانتے بوجھتے، نور ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی پرائیورٹیز رکھے گا اور خود بھی رکے گا، دوسروں کو بھی روکے گا، پھر دین کو ٹیڑھا میڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، شکوک و شبہات ڈالے گا، تو ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی جو دنیاوی آپ کہہ لیں دنیا کے پجاری یا دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ شدید گمراہی میں ہے، دور کی گمراہی میں ہے. یہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو بیسیکلی سمجھایا ہمیں یہی جا رہا ہے کہ یہ کافروں کی صفات ہیں. ایک ایمان والا جو ہے اس کی ترجیح زندگی کے ہر معاملے میں آخرت ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ ترجیح جو یہ ترجیحات جو ہیں انسان کی ٹھیک کیسے ہوں گی، وہ ظاہر ہے علم حاصل کرنے سے ہوگی. جب پتہ چلے گا نا کہ اصل راستہ کون سا ہے، تب پتہ چلے گا کہ میں تو غلط راستے پہ، جہالت میں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور میں خود ہی تعویلیں کر کر کے اور خود ہی اپنے لیے منمانے راستے نکال کر کے اپنے آپ کو جائز قرار دے رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر ایک نفس، میری اپنی نفس کی خواہش وہ تھی نا. تو جب تک پتہ نہیں چلے گا تب تک کوئی بھی انسان جو ہے نا اس نور کے راستے پر آ نہیں سکتا. لیکن آپ فرض کریں کسی کو آج پتہ چل جائے کہ بس اس کی تو کوئی ایسی بیماری ہے بالکل لاسٹ سٹیجز پہ کہ اس کی موت ہونے والی ہے اور اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو وہ پھر آرام سے تو نہیں بیٹھے گا نا. وہ تو پھر بھاگے گا کہ میں جو بھی ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں، جس ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں. پھر اس کو نہ تو پیسے کی اہمیت رہے گی کہ میں مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر کر لوں، دوسرے ملک میں جا کے علاج کرا لوں، اور جو بھی طریقہ اس کو بتایا جائے گا وہ اس کی طرف بھاگے گا. باقی سب اس کو بھول جاتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک علم نہیں ہوتا، جب تک پتہ نہیں ہوتا نا، تب تک یہی ہوتا ہے کہ انسان اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے. اور اصل روشنی یہ کتاب ہی ہے، اصل ہدایت کا نور یہ اللہ کا کلام ہی ہے. اسی سے راستہ جو ہے وہ منور ہوگا اور روشنی ملے گی اور ہدایت ملے گی. خواہ انسان نے دنیا میں کتابوں کی کتابیں پڑھ ڈالی ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، لیکن یہ علم نہیں ہے نا تو انسان جہالت میں ہے. اور یہی کتاب ہے جو اصل میں اس مرض کی بھی شفا ہے. یہ جو دنیا کو پرائورٹائز کرنے والی جو ہے نا، یہ ایک بیماری آپ کہہ لیں، مرض ہے نا یہ بھی تو ایک طرح کا، کہ جس میں دل جو ہے اس کے اندر اللہ کی محبت بالکل نکل چکی ہوتی ہے اور دنیا کی محبت سما چکی ہوتی ہے. تو ایسا تو دل جو ہے وہ مریض دل ہے نا. مطلب وہ دل صحیح تو نہیں ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ اصل محبت کس کی ہونی چاہیے، جس کو یہی نہیں پتا کہ اصل مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، یا میں اللہ کا عبد ہوں، یا میں نے اللہ کی عبدیت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور ایسے بھی ہیں جو کہ ویسے جا کے مطلب نماز بھی پڑھ لیں گے اور خود کو مسلمان بھی کہیں گے، لیکن دل جو ہے وہ بھرا پڑا ہے دنیا کی محبت سے، اور ترجیحات ساری جو ہیں وہ اسی دنیا کی ہیں. تو وہ علم نہیں ہے نا، وہ اندھیرے ہیں. چاہے ٹارچ ہاتھ میں ہے بھی تو اس کو آن نہیں کیا ہوا، یا ہاتھ میں بھی نہیں پکڑی ہوئی، اس کو بالکل ہی پس پش ڈالا ہوا ہے، یا آن کیا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے کیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ آف کر کے یا دوبارہ ایک جگہ پہ رکھ دی کہ بس اتنی روشنی کافی تھی.
تو اصل بات یہی ہے کہ اگر ان جہالت کے اندھیروں سے، ان گمراہیوں سے نکلنا ہے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی نکالنا ہے، تو یہی نور کا راستہ ہے، ایک راستہ جو بتا دیا گیا ہے، اسی کو پکڑنا ہے، اسی کا علم حاصل کرنا ہے اور اسی سے کامیابی ملنی ہے۔ اب یہ ہم اپنے آپ کو خود چیک کر لیں کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم اس کتاب سے کتنا جڑے ہوئے ہیں اور کتنا جڑا رہتے ہیں۔ جیسے ہی چھوڑتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جب جڑتے ہیں تو زندگی کی کیسی جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک سب کے ایکسپیرینس کی بھی بات ہے نا۔ 2-3 ہفتے کے لیے کلاس آپ کی نہ ہو تو ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے بندہ جو ہے نا وہ بالکل کسی اور ٹرانس میں چلا گیا، اور وہی ساری چیزیں دنیا کی جو ہے وہ ایک دم سے پرائیورٹی بن جاتی ہیں۔ جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ایک سکون مل گیا ہے، اور ایک تسلی سی بھی ہو گئی ہے، ایک ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، اور ویژن آپ کا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو ویسے بڑی اہم لگ رہی ہوتی ہیں، جب آپ نہیں اس علم کو حاصل کرتے یا اس کی وجہ سے آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بھی مشکل کی ہوتی ہیں، جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان چیزوں کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جھگڑے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہ تانے، اور اس کے پیچھے اپنے جو ہے وہ تعلقات خراب کر لینا، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے ہیں، چاہے وہ سسرال کے کسی رشتے سے ہیں، سگے بہن بھائیوں سے ہیں، یا ایون اولاد اور والدین کے بھی جو رشتے ہیں، اس میں بھی بات وہی ہے کہ جب ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، جب اس نور سے بالکل رشتہ کٹا ہوا ہوتا ہے اللہ کی اس کلام سے، کتاب سے، اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، دنیا کی ترجیحات ہوتی ہیں، تو پھر وہ گمراہی کے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ہی جو اس میں پھر آگے چلے جاتے ہیں وہ تو پھر دلال بعید ہی ہے نا، یعنی جو خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور بس اسی دوڑ میں بھاگی جا رہے ہیں، نہیں انہوں نے سننا، نہیں وہ سیکھتے یا نہیں آتے اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نور دے دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، اب ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اس کو کتنا پرائیورٹائز کرتے ہیں اور ہم دنیا کو کتنا پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے، اس سے جڑ کر رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی پلیز تلاوت پلے کر دیں، اور تھوڑی سی آیات ہیں۔ بسم اللہ الف لام کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے۔